أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 تک بات ہوئی تھی. اب اس سے آگے آیت نمبر 114 ہے، بات وہاں سے چلتی ہے. آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے روکتا ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں جب داخل ہو تو دلوں کے اندر خوف ہو، خدا کا ڈر ہو. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ مسجدوں میں جب داخل ہو دلوں میں اللہ کا ڈر ہو. لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. لہم فی الدنیا خزی، دنیاوی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ذلیل ہوں گے وہ لوگ. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہ جو فرمایا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے اور مسجدوں کو ویران کرنے والے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت شریفہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں دو قول نقل کرتے ہیں. کون لوگ تھے یہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے تھے، اور کون لوگ تھے یہ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے والے تھے. پہلا قول یہ نقل کیا جیسے حضرت سعید رحمہ اللہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد اولئک اعداء اللہ النصارى،
کہ یہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے اور مسجدوں کو ویران کرنے والے اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ کب انہوں نے ایسے کیا تھا؟ حملهم بغض اليهود على ان اعانوا بخت نصر على تخریب بیت المقدس، کہ روم کے رہنے والے نصارہ نے اس زمانے کے ظالم بادشاہ بخت نصر کو اس بات پر ابھارا کہ بیت المقدس جو یہودیوں کا ایک قبلہ ہے، ان کے خاص بڑی عظمت والی عبادت کی جگہ ہے، جاؤ اس کو توڑو، اس کو ویران کرو۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ یہاں امام سدی رحمہ اللہ وغیرہ سے روایت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ قرآن مجید کے 6 پارے میں ہے وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، زمین سے اوپر اٹھا لیا، آسمانوں میں زندہ ہے۔ پھر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام والد ہیں، یحییٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، دونوں بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ تھے، اور یہ نصارہ روم میں رہتے تھے۔ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو روم کے اندر رہنے والے جو نصارہ تھے، یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے اندر غصہ پیدا ہوا، بدلہ لینے کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ ان کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ انتہائی صفاک تھا، انتہائی ظالم تھا، خون بہانے کو پسند کرتا تھا، ہزاروں آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ تو روم کے اندر رہنے والے جو نصارہ تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ بخت نصر کو ابھارا کہ دیکھو، اللہ کے اتنے بڑے ولی کو، اللہ کے ایک نبی کو یہودیوں نے خام مخواہ ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ آپ کو اس کا بدلہ لینا چاہیے، ان کے علاقے میں حملہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے، اس علاقے سے ان کو نکال دینا چاہیے، اور ان کی جو عبادت گاہ بیت المقدس ہے اس کو بھی توڑ دینا چاہیے، اور اس کی توہین ہر طرح سے انہوں نے ابھار لیا۔ بادشاہ تو پہلے سے ہی ظالم تھا، اسے مدد کرنے والے بھی مل گئے۔ جب اسے انہوں نے ابھار دیا تو بادشاہ بخت نصر زبردست فوج لے کر بیت المقدس اور اس علاقے پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت میں وہاں پر یہودی کتابوں میں لکھا ہے 12 لاکھ کی تعداد میں موجود تھے۔ 6 لاکھ آدمیوں کو اس نے وہاں سے شہر بدر کر دیا، بھگا دیا، اور 6 لاکھ آدمیوں کو اس نے قیدی بنا لیا اور لے کر اپنے علاقے کی طرف نکل گیا۔ بیت المقدس وہاں موجود تھا، اس کے اندر داخل ہوا، اس کے اندر توڑ پھوڑ مچائی، جتنے نسخے تورات کے وہاں پر پائے جاتے تھے تمام تورات کے نسخوں کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا، اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر صرف اتنا نہیں کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ مچائی، اس کے اندر آگ لگا دی، بلکہ اس کے اندر غلیظ قسم کے جانوروں کو قتل کر کے خون بھی وہاں پر بہا دیا، اور پورے طور سے اس کو ویران کر کے چھوڑ دیا۔ یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور اپنے ساتھ یہودیوں کو قیدی بنا کر لے گیا، بیت المقدس کو پورا ویران کر دیا،
اور اس کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی۔ علامہ سدی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام قتادہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت اتاری یہ اسی سلسلے میں اتاری ہے، اور روم کے اندر رہنے والے جو نصارہ جنہوں نے بخت نصر کو ان کاموں کے کرنے پر ابھارا تھا، ان کی مذمت کرتے ہوئے، ان کی برائی کو بیان کرتے ہوئے، ان کے عمل کو گندا بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ دیکھیے اب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، وہ شخص جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کیا، روکا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور جس نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ نصارہ نے ابھارا تھا، انہوں نے بیت المقدس کو ویران کرنے پر اسے مجبور کیا، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہ ایک قول ہے اس آیت شریفہ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصارہ اور بخت نصر وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ، ان کی حیثیت یہ ہے کہ جب مسجدوں کے اندر داخل ہو تو ان کے اندر خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہوتے، بجائے اس کے انہوں نے مسجد کو ویران کر دیا، مسجد کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی، اس کے اندر خون کو پھیلا دیا، اس کے اندر مردار جانور کو لا کر ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں یہ ذلیل ہو کر رہیں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کام کرنے والوں کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، بہت سخت، بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ چلیے آگے۔ علامہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت میں اتری جب ایک واقعہ ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر 40 برس کی زندگی گزارے۔ اس کے بعد آپ نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد 13 برس تک مکہ المکرمہ میں رہے، پورے 53 برس تک مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ علیہ السلام 10 سال تک باحیات رہے، 63 برس کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جب تشریف لائے، عرصہ گزرنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکہ المکرمہ کا سفر کر کے تشریف لائے۔ آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ کے ساتھ صحابیات بھی تھیں۔ مکہ المکرمہ کے کافر اور مشرکوں کو جب اس کی خبر ہوئی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے آئے ہیں اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ تلوار لے کر، ایک اچھا خاصا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ مکے میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے، آپ میں سے کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کئی دن تک وہاں پر قیام کرتے رہے، ان کے درمیان مصالحتیں بھی ہوئی، مگر انہوں نے ایک کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی سوائے حضرت عثمان کے کہ کوئی آ کر وہاں پر مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور عمرہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کو بغیر عمرہ کے مدینہ واپس ہونا پڑا۔ علامہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والا اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا،
اس سے مراد یہ مکۃ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکۃ المکرمہ کے کافر ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد کعبۃ اللہ میں وہاں پر آ کر اللہ کا نام لینے سے روکا تھا، اور ان تمام صحابہ کو اس کو یہاں پر آنے کی اجازت نہ دے کر اس کو ویران کیا تھا۔ تو مکۃ المکرمہ کے مشرکین اور کافروں کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، اب آپ سنیں، میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، اب ان کو دماغ میں رکھ کر آیت کو سنیں، سمجھ میں آئے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والا اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے والا، یعنی کعبۃ اللہ میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والا اور کعبۃ اللہ کو ویران کرنے والا، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ مکے کے مشرکین اور کافرین، ان کی حیثیت تو ایسی ہے، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ جب آئے کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ کی مسجد کے پاس، تو ان کے دل کے اندر خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ جو مکے کے مشرک اور کافر روکنے والے ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کو، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ذلیل ہو کر رہیں گے، اور ہوا بھی واقعیت، ہجرت فرما کر جب آپ چلے گئے 8 برس وہاں رہے، 8 برس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے پر فتح حاصل کر لی، سارے مکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنٹرول میں مکۃ المکرمہ کو لے لیا۔ پھر اس کے بعد آیتیں اتری ایک زمانے کے بعد کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، سارے مشرکوں کو، سارے کافروں کو مکے سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں دنیا میں یہ ذلیل ہو کر رہیں گے، روکنے تو اب مسلمانوں کو ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ ذلیل ہو کر یہ سب کے سب مکۃ المکرمہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ذلیل ہو کر رہیں گے، باقیتاً وہ ذلیل ہوئے اور ان کو نکال دیا گیا۔ اللہ نے پھر آخرت میں ان کا انجام بتایا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا یہ پس منظر ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے ذرا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب یہ آیت تو اتری کعبۃ اللہ کے بارے میں۔ کعبۃ اللہ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد ہے، آیت تو اتری اس کے بارے میں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر اللہ نے کعبۃ اللہ کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے یہاں پر مساجد کا لفظ بولا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں اس آیت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ درجہ کعبۃ اللہ کا سب سے بڑا ہے، درجہ مسجد نبوی کا بڑا ہے، درجہ مسجد اقصیٰ کا بڑا ہے، بیت المقدس کا بڑا ہے، لیکن تمام روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کی مسجدیں ہیں، سب اللہ کا گھر ہے، سب کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ درجے میں وہ بڑے ہو سکتے ہیں لیکن حکم سب کا ایک ہی ہے۔ تو تمام مساجد میں سے کسی بھی مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والا جو ہوگا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جیسے کسی انسان کو مثال کے طور پر مان لیجیے کوئی ہے جس نے مسجد بنایا ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، فلاں قبیلے والا نہیں آ سکتا، فلاں خاندان والا نہیں آ سکتا، میری اور ان کی دشمنی چل رہی ہے، ہمارے دشمن ہمیں بنائے سے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اس قسم سے کسی انسان کو مسجد میں آنے سے ہی روک دیتا ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا۔
اب اس کی ایک صورت مفسرین کرام نے یہ بھی لکھی کہ اللہ کے بندے مسجد کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے مسجد کے اندر قرآن مجید کی آہستہ سے تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دیے، چیخنا چلانا شروع کر دیے، یا دروازے کے پاس یا باہر کے حصے میں کھڑے ہو کر شور و شبت کرنے لگے، جیسے کالج کے بچے آتے ہیں، چیخنا چلانا اس قسم کی کوئی حرکت کرنا شروع کر دیے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ عبادتوں کے اندر جو خلل ڈالنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر شب برات کے موقع پر، مثال کے طور پر شب قدر کے موقع پر، یا اس قسم کی راتوں میں دیکھ لیجیے آپ، عبادت کرنے والے 10-15 رہیں گے، لیکن اطراف میں کھڑے ہو کر چائے پینے والے، وقت گزارنے والے، ٹائم پاس کرنے والے، چیخ چیخ کر گفتگو کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اب کوئی بھی انسان مسجد یا مسجد کے باہر میں کھڑے ہو کر اتنا زور سے شور و شبت کر رہا ہے کہ مسجد کے اندر عبادت کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، مفسرین کرام نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ علماء کرام نے فرمایا مثال کے طور پر ایسا بھی سمجھ لیجئے، کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، آہستہ پڑھ رہا ہے، نماز ایسی چیز ہے پوری طرح سے توجہ اس کی طرف رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہا ہے، چیخ چلا کر زور زور سے تلاوت کر رہا ہے۔ ہوتا ہے کسی کو کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے، ہاں اسے اچھا بھی دکھتا ہے زور سے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کی تلاوت کی وجہ سے دوسرے ذکر کرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہو، خلل پڑ رہا ہو، اس کی زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے آہستہ نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہو، خلل واقع ہو رہا ہو۔ مفسرین کرام نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے کہ مسجد میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کرنے سے روکنے والا یہ انسان بن جائے گا، دوسروں کی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے۔ اب مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، مسجد میں کال آیا، زور سے یہیں پر بات کرنا، آرو مسجد میں بیٹھ کر آرو اس قسم سے ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے، کوئی انجانے میں کر دیتا ہے، اس کے اس حرکت کی وجہ سے دوسرے لوگ جو دعا میں ذکر فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خلل واقع ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو کر وہ بھی ممنوع حرکت ہونے کی وجہ سے وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو ویران کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد کو ویران کرنا، توڑ ہی دیا مسجد، مسجد کو ویران کر دیا، یہ بھی ایک حرکت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسری صورت، لوگوں کو مسجد میں آنے سے ایک دم روک دینا، کیسے؟ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم ہیں یہاں کے مسلیوں کے اندر 2 گروپ، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ہر جگہ، کیا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ہر جگہ، ہاں، مسلیوں کے 2 گروپ، یہ گروپ کی وجہ سے وہ نہیں آتا، وہ گروپ کی وجہ سے وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اس گروپ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا ہے تو ان کو آنے سے یہ روکنے والا ہوا، تو مسجدوں کو مسلیوں سے ویران کرنے والا ہوا۔ مفسرین کرام نے کہا میں لکھ کر لایا ہوں، تفسیر سے نقل کر کے لکھ کر لایا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اسی لیے میں لکھ کر لے کر آ گیا حوالے کے ساتھ۔ اپنے درمیان گروپ بندی کر کے ایک گروپ کی وجہ سے 10 15 20 50 100 200 مصلی نہیں آ رہے تو ان سے مسجد کو خالی کرنے والا ہوا ہے، تو فرمایا یہ بھی مسجد کو ویران کرنے والا ہوا۔
اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم کا فرمایا مصلی کو کم کرنے والا، دوسرے نمازیوں کو کم کرنے والا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک اور صورت بھی یہ بھی ہو سکتی ہے، مسجد ہے، مصلی آتے ہیں خالی لڑتے ہیں، خالی لڑنا چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے. میں کھڑا ہوں وہاں پر فین کی ہوا نہیں آ رہی، وضو کرنے گیا پانی کم آ رہا، بیت الخلاء میں بیٹھا پانی کم آ رہا، گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں گیا تھا سجدے کو وہاں پر کنکرے پڑے ہوں. خواہ مخواہ کی لڑائیاں جس کی وجہ سے لوگ جو آتے ہیں جن کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں، جن کی طبیعت کے اندر اچھائی ہوتی ہے ان گندی حرکتوں کی وجہ سے آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان مصلیوں کو آنے سے روک کر مسجد کو ویران کرنے والے ہو گئے. فرماتے ہیں یہ بھی مسجد کو ویران کرنے والا ہے. ہماری کسی بھی حرکت کی وجہ سے کچھ مصلی نہیں آ رہے ہیں، غلط حرکت کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں تو وہ بھی مسجد کو ویران کرنے والے ہوئے. فرمایا اللہ کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. چند صورتیں ہیں لکھ کر لایا، چند صورتیں بتایا ہوں، ورنہ مفسرین نے تفصیل سے گفتگو اس کے اوپر فرمائی ہے. اس سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے، ہر ایک مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آتے وقت کیسا رہنا، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، دل کی حالت ایسے رہنا، دل میں خوف رہنا، ڈرتے رہنا. دل میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. ہاں میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے جا رہا ہوں. ایک بات اپنی طرف سے کہتا ہوں، موبائل استعمال کرنے کے واسطے نہیں آنا مسجد کو، ہرگز نہیں آنا، پھینک کر آ جاؤ گا یا آف کر کے آ جاؤ. آپ انتہائی بدترین عمل آج مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے. ہر ایک لڑکا آ رہا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے، گناہ کیا توبہ کرنے آ رہا ہے. انتہائی گندی زندگی گزر رہی ہے ہماری، کبھی توبہ نہیں، اس کی طرف فکر نہیں. یہ انتہائی گندی چیز ہے. مسجد کو آتے وقت خدا کا خوف دل میں رہنا، اللہ بول رہے ہیں. جو ان حرکتوں میں مبتلا رہے گا اللہ بول رہے ہیں دنیا میں اسے ذلیل کروں گا اور آخرت میں سخت عذاب میں اس کو دوں گا. یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. میں نے کچھ روایتیں ابن کثیر سے بیان کی ہیں اور کچھ مسائل معارف القرآن سے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.